السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک کافر و انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا، آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ انکار کرنے والے کہیں گے، ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، ایک موت پیدائش سے پہلے جب ہم موجود نہیں تھے، اور دوسری موت دنیا کی موت، اور 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی ایک زندگی دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی مرنے کے بعد۔ اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یعنی اب ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، تو کیا ہمارے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ جواب ملے گا، تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تو مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے بڑا ہے، جس کی ذات سب سے بڑی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہ حاصل کرتا ہے جو دل سے ہدایت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو اے لوگو، تم اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی اللہ کو پکارو، چاہے کافر انکار کرنے والے برا مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہی اللہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کرتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن یعنی قیامت سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بھی بات اللہ سے چھپی نہیں رہے گی، اللہ کہے گا، آج حکومت کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی، جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، طاقت والا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر ایک کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قریب آنے والی قیامت سے ڈرائیے، جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن ظالموں، انکار کرنے والوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ آنکھوں کی خیانت، چوری کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 24ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی 11 آیتیں، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک۔ ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین، آیت نمبر 11 میں ہے کہ تو نے ہم کو 2 موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ تو 2 موتوں سے مراد کیا؟ پہلی موت وہ جو نطفے کی شکل میں تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ نے نکالا، اس کو موت سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری موت جب دنیا میں آ جائیں گے تو موت آئے گی، تو یہ مراد ہے۔ 2 زندگی سے مراد کیا؟ پہلی زندگی یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم لوگ زندہ ہیں، دوسری زندگی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 28 میں بھی اسی طریقے سے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ تم لوگ مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، یعنی نطفے کی شکل میں تھے، پیٹھ میں تھے، تو اللہ نے زندہ کیا، دنیا کے اندر آ گئے، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو تم لوگ اللہ ہی کو پکارتے رہو، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے اسی پر جمے رہو۔ سب کچھ اکیلے اللہ کرتا ہے، کافر لوگ چاہے لاکھ دوسروں کو پکار لے، وہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ وہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا وہی نازل کرتا ہے، تو یہاں روح سے مراد وہی ہے۔ روح کئی معنی میں ہے، ایک تو عام روح
سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور روح سے مراد وحی ہے، تو واقعی وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی چلنے لگتے ہیں، زندگی اچھی ہے، صحیح کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں۔ اور روح سے مراد جبریل امین بھی ہے، جیسے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 4 تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود ہی جواب دیں گے، ایک اکیلے زبردست اللہ کی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الزمر حدیث نمبر 4812، یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ آیت نمبر 17 پر غور کی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 19 پر غور کی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، چوری کو جانتا ہے، کس طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کنکھی سے دیکھ رہے ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھ رہے ہیں، کس کو تاک رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اور دلوں کے اندر، سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اس لیے کسی کو کنکھی مار کے بھی اگر دیکھ لیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے کہا واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے لا یقضون بشیء، کسی چیز میں وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ علم اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کے پاس نہ علم ہے، نہ جانکاری ہے، نہ اختیار ہے۔ یہ سب خوبیاں علم اور اختیار کی صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔